السلام علیکم ڈیئر ویورز، پروفیسر فار یو آپ کے لیے آج پھر ایک بہت زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ٹائم یوٹیلائزیشن۔ ہم اپنے ٹائم کو کس طریقے سے یوٹیلائز کریں، مینج کریں۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی چیز کو مد نظر رکھ کے ہم اپنی زندگی کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں خوشیاں لا سکتے ہیں۔ میری محدود سی ریسرچ جو آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر دو آدمی ایک ہی جگہ پر ایک ہی جیسی نوکری کرتے ہیں، ایک ہی پوزیشن پر کام کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے ان کی سہولتیں، ان کی ذمہ داریاں ایک جیسی ہیں، مگر کچھ عرصے کے بعد ان دونوں میں سے ایک کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا اسی جگہ پر اٹکا رہتا ہے۔ ان دونوں میں کس چیز کا فرق ہے؟ کامیابی حاصل کرنے والے کے پیچھے کون کون سے عوامل اثر انداز ہو رہے ہیں، اور جو کامیابی حاصل نہیں کر رہا، اپنی پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے ناکامی کی کون کون سی وجوہات ہیں۔ ان دونوں میں سے وہ بندہ جو کامیابی حاصل کر رہا ہے، اس نے اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا ہے، یعنی کہ اس نے اپنے فری ٹائم کو ضائع نہیں کیا۔ اس نے اس فری ٹائم میں کتابیں پڑھی ہیں، اپنے ٹیچرز، اپنے سینئرز، بڑے لوگوں کے ساتھ، سمجھدار لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، ان کے تجربات سے سبق حاصل کیا ہے، کتابوں کی ریسرچ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے عوامل اخذ کیے ہیں، وجوہات اخذ کیے ہیں۔ اس نے اپنے ٹائم کو اس طریقے سے مینج کیا ہے کہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنی سوشل اور اپنی ایتھیکل ایکٹیویٹیز کو بھی جاری رکھا ہے، اپنے معاشرے میں ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کی ہے۔ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس نے اپنی زندگی کے اصول وضع کیے ہیں، اس لیے وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ بندہ جو ناکام ہے، جو کامیابی حاصل نہیں کر پا رہا، اس نے اپنے ٹائم کو سو کر یوٹیلائز کیا ہے، اپنے کام کو فضول ایکٹیویٹیز میں انوالو کر کے ضائع کیا ہے۔ اس نے اپنے ٹائم کو کسی بھی ویلیویبل ویلیویبل کام میں یوٹیلائز نہیں کیا۔ میرے معزز دیکھنے والوں، جو بھی بندہ اپنے ٹائم کی یوٹیلائزیشن اور ٹائم کی مینجمنٹ کو مد نظر رکھتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں سے ڈومینیٹ ہوتا ہے، اور جو بندہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا اور اپنے کام کو فضول چیزوں میں انوالو کر کے ضائع کرتا جاتا ہے، وہ بندہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، کبھی بھی اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں ڈومینیٹ پوزیشن حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے سکلز کو بڑھانے کے لیے، اپنی کوالٹیز کو انکریز کرنے کے لیے اپنے ٹائم کو اچھی چیزوں میں انویسٹ کریں، اچھی چیزوں میں یوٹیلائز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے، وہ دوسروں کے ساتھ کمیونیکیشن، دوسروں کے ساتھ مکالمہ کرنا۔ دوسروں کے ساتھ مکالمہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جن کا آپ کو علم نہیں ہوتا، وہ آپ کے علم میں آ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور اگلے بندے کے تجربات سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پریشانیاں، آپ کی سوچ، آپ کے مسائل تب ہی دوسروں تک پہنچیں گے، تب ہی ان کے سلوشن نکالے جا سکیں گے جب آپ ان چیزوں کو کمیونیکیٹ کریں گے، دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، دوسرے کے سامنے رکھیں گے۔ نو ڈاؤٹ کہ آپ کمیونیکیشن کرتے ہوئے اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ جس کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ آپ اس کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر لیں۔ اس چیز کا انالیسس کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے اعتماد والے بندے کے سامنے، اعتماد والے دوست کے سامنے، اعتماد والے رشتے کے سامنے یہ چیزیں رکھیں۔ کبھی بھی یہ چیزیں اس کے ساتھ شیئر مت کریں جس کو ان چیزوں کی نہ اہمیت کا پتہ ہو اور نہ ہی وہ ان چیزوں کی باریکی کو سمجھتا ہو۔ ہاں، اگر کوئی بھی بندہ آپ کے اوپر اعتماد کر کے اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، تو اس کی بات کو بھی اہمیت دیں اور اس کی سیلف ریسپیکٹ کا بھی خیال رکھیں۔ اس کی بات کو اتنی اہمیت دیں کہ اس بندے کو یہ احساس نہ ہو کہ اس نے آپ کے ساتھ اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنی مجبوریاں شیئر کر کے کہیں غلطی تو نہیں کر دی۔ اس کو عزت دے، کیونکہ عزت کا پرنسپل اسی چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی۔ اگر آپ آج کسی اپنے ماتحت کو، کسی مجبور کو، کسی دوست کو عزت دیتے ہیں تو ہی آپ کو اس کے نتیجے میں عزت ملے گی۔ یعنی کہ ٹائم مینجمنٹ میں، ٹائم آرگنائز کرنے میں آپ نے
उन सिग्निफिकेंट कामों के ऊपर, उन मखसूस और अहमियत के हामिल कामों के ऊपर भी गौर करना है और उनके ऊपर भी इन्वेस्ट करना है, उनके ऊपर भी अपना टाइम यूटिलाइज करना है, ताकि आने वाले वक्त में आपको उन चीज़ों की वजह से फ़ायदा हासिल हो, आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ और कामरानियाँ आ सकें। जब भी आप अपने वैल्यूएबल फ्रेंड्स, अपने टीचर्स, अपनी सोसाइटी, माशरे के बड़े बुजुर्ग, समझदार लोगों के साथ टाइम यूटिलाइज करते हैं, उनके तजर्बात से सीखते हैं, उनके इल्म से सीखते हैं, उनकी बातों से सीखते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज करके अपना टाइम मैनेज करते हैं, तो आपके लिए कामयाबी के रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। इसी चीज़ को बेसिकली टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। एक दोस्त सारा दिन खेलने, कूदने और फजूलियात में अपना टाइम ज़ाया कर देता है, जबकि दूसरा बंदा रिसर्च, बुक्स पढ़ने और उन लोगों के साथ टाइम गुजारता है जिनसे उसको कोई ना कोई अच्छी बात मिलने की उम्मीद होती है। वो उनके साथ टाइम गुजारता है, वो बंदा कामयाबी की तरफ बढ़ता जाता है। हो सकता है कि जो आज आप अपना टाइम उन अच्छे लोगों के साथ यूटिलाइज कर रहे हैं, समझदार लोगों के साथ यूटिलाइज कर रहे हैं, किताबें पढ़ने में यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका आपको उसी हाजिर वक्त में कोई फ़ायदा हासिल होता हुआ नज़र ना आए, लेकिन ज़रूर उसका फ़ायदा आपको आने वाले वक्त में, जब आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाएगी, आप दूसरों में डोमिनेट हो जाएंगे, आपका नॉलेज एक ज़बरदस्त और वैल्यूएबल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि यार मेरी उन एक्टिविटीज़ की वजह से, मेरे टाइम यूटिलाइजेशन की वजह से, मेरी टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। तो प्लीज़ इसलिए अपने टाइम को वैल्यूएबल थिंग्स में यूटिलाइज करें और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उसके नताइज देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने क्या खोया और क्या पाया। और फिर इसी चीज़ को कंपैरिजन भी करते जाएं उस बंदे के साथ जो अपने टाइम वैल्यूएबल थिंग्स में स्पेंड नहीं करता, फजूलियात में अपना टाइम यूटिलाइज करता है। फिर उस बंदे की लाइफ को अपनी लाइफ के साथ कंपैरिजन करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने उससे कितनी बेहतर ज़िंदगी बनाई और कितनी बेहतर ज़िंदगी गुजारी है। दूसरी चीज़, इससे ये फ़ायदा होगा कि लोग आपकी ज़िंदगी को रोल मॉडल बनाएंगे, आपकी ज़िंदगी से सीखेंगे और आपको इज्जत मिलेगी मुआशरे में। अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना बहुत ही अच्छी आदत है। इस आदत को अपने अंदर भी पैदा करें और अपने दोस्तों, अपने बच्चों, अपने बहन भाइयों के अंदर भी इस चीज़ की अहमियत को उजागर करें, ताकि आपके साथ अटैच लोगों की जिंदगियों में भी बेहतरी आ सके। मेरी वीडियो को देखने और लाइक करने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। जज़ाकल्लाह।